اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹس آف سیکنڈ ایئر سیوکس، السلام علیکم. اس سے پہلے میں آپ کو چیپٹر نمبر 2 اسٹارٹ کروا چکی ہوں، اور جب اس کو تھوڑا ریوائز کر لیتے ہیں. چیپٹر نمبر 2 جو ہے وہ آئینی ارتقاء سے متعلق ہے، اور اس چیپٹر میں ہم آئین کا تاریخی اجمالی جائزہ، یہ ٹاپک ہم نے پچھلے لیکچر میں شروع کیا تھا. 1947 سے 56 تک پہلے ہم پڑھیں گے، اور پھر آگے 1973 کے آئین تک. تو اس میں سب سے پہلے میں نے آپ کو پاکستان کے عبوری آئین کے بارے میں بتایا تھا، پھر پہلی آئین ساز اسمبلی کے بارے میں، اور اس کے بعد قرارداد مقاصد تفصیل سے ہم نے پڑھی، اس کی اہمیت پڑھی. اور قرارداد مقاصد سے اگلا سٹیپ جو ہے آئین سازی کی تاریخ میں، وہ ہے بنیادی اصولوں کی کمیٹی. قرارداد مقاصد کی منظوری کے بعد مارچ 1949 میں ہی آئین سازی کے کام کو آگے بڑھانے کے لیے مختلف کمیٹیاں بنائی گئیں. ان میں سب سے اہم کمیٹی جو تھی وہ یہی بنیادی اصولوں کی کمیٹی تھی. یہ 25 اراکین پر مشتمل تھی، اور اس کا چیئرمین وزیر اعظم کو بنایا گیا. 4 ذیلی کمیٹیاں بھی بنائی گئیں. ان ذیلی کمیٹیوں کے علاوہ جید علماء کرام پر مشتمل ایک بورڈ برائے تعلیمات اسلامیہ بھی بنایا گیا، جس کا کام آئینی نظریاتی اساس سے متعلق مشورے فراہم کرنا تھا. تو یہ بنیادی اصولوں کی کمیٹی کا سٹرکچر تھا، اس کی تنظیم تھی. آگے ہم دیکھتے ہیں کہ اس کمیٹی نے عبوری رپورٹ کون سی پیش کی، یعنی اس کی سفارشات جو سب سے پہلے منظر عام پر آئیں وہ کیا تھیں. 28 ستمبر 1950 کو لیاقت علی خان نے اسمبلی میں اس کی عبوری رپورٹ پیش کی. یہ رپورٹ نامکمل ثابت ہوئی، جس کی وجہ سے اس کے خلاف شدید رد عمل کا اظہار کیا گیا، اور نئی رپورٹ آنے سے پہلے 16 اکتوبر 1951 کو لیاقت علی خان کو راولپنڈی میں ایک جلسہ عام میں شہید کر دیا گیا. ان کی جگہ خواجہ ناظم الدین نے گورنر جنرل کا عہدہ چھوڑ کر وزیر اعظم کا قلمدان سنبھالا، اور ملک غلام محمد کو پاکستان کا تیسرا گورنر جنرل مقرر کیا گیا. نئی رپورٹ جولائی 1952 میں پایا تکمیل کو پہنچی، یعنی پہلی تو نامکمل ثابت ہوئی، اور دوسری آنے سے پہلے لیاقت علی خان کو شہید کر دیا گیا، اور ان کی جگہ خواجہ ناظم الدین نے گورنر جنرل کا عہدہ چھوڑ کر وزیر اعظم کا عہدہ سنبھالا، اور ملک غلام محمد کو تیسرا گورنر جنرل بنایا گیا. یہ سٹیپس آپ نے بہت اچھی طرح سے یاد کرنے ہیں. اب دیکھتے ہیں کہ دوسری رپورٹ پھر جو آئی 1952 میں. خواجہ ناظم الدین نے 22 دسمبر 1952 کو ایوان کے سامنے یہ رپورٹ پیش کی. اس میں اس کی تجاویز کیا تھیں؟ پاکستان میں مکنہ کے 2 ایوان تجویز کیے گئے. ایوان بالا 120 اور ایوان زیریں 400 اراکین پر مشتمل ہوگا، اور برابر نمائندگی پر یہ منتخب ہوں گے. ایوان زیریں کو قانون سازی میں برتری حاصل ہوگی. انتظامیہ کے بارے میں کہا گیا کہ سربراہ صدر ہوگا، اور اس کے لیے مسلمان ہونا لازمی ہوگا. قوانین کو قرآن و سنت کے مطابق ڈھالنے کے لیے علماء کرام کا ایک بورڈ تشکیل دیا جائے گا، جس کو صدر مقرر کرے گا. اور عدالت کے بارے میں یہ کہا گیا کہ سپریم کورٹ اعلیٰ مرکزی عدالت ہوگی. اب اس دوسری رپورٹ کی بھی بعض شقوں پر تنقید کی گئی، اور سب سے زیادہ اعتراض مشرقی پاکستان کے لوگوں نے اسمبلی میں دونوں صوبوں کی برابر نمائندگی اور مرکز اور صوبوں کے درمیان اختیارات کی تقسیم کے بارے میں کیا. انہوں نے کہا کہ صوبائی خود مختاری بہت کم ہے. علماء کے بورڈ کو بھی غیر جمہوری قرار دیا. ان اعتراضات کے پیش نظر یہ رپورٹ منظوری حاصل نہ کر سکی. اب اپریل 1953 میں گورنر جنرل غلام محمد نے خواجہ ناظم الدین کو برطرف کر کے محمد علی بوگرا کو ان کی جگہ وزیر اعظم مقرر کیا، جو اس وقت امریکہ میں پاکستان کے سفیر تھے. اس طرح مسلم لیگ میں دھڑے بندیاں شروع ہو گئیں، تقسیم شروع ہو گئی. تو اگلا سٹیپ آپ دیکھیں کہ محمد علی بوگرا آگے ہیں نئے وزیر اعظم کے طور پر، جو امریکہ میں پاکستان کے سفیر تھے وہاں کا عہدہ چھوڑ کر. تو محمد علی بوگرا نے آتے ساتھ کام کیا شروع کیا آئین سازی کا، اور کیا اس میں انہوں نے پروگریس کے لیے جد و جہد کی. 16 اپریل 1953 میں محمد علی بوگرا نے پاکستان کے تیسرے وزیر اعظم کا حلف اٹھایا، اور انہوں نے 6 ماہ کی جد و جہد کے بعد یہ فارمولہ دیا جو میں نے لکھا ہے، محمد علی بوگرا فارمولہ. اس کو محمد علی بوگرا فارمولہ ہی کہا جاتا ہے.
یہ دسمبر 1953 میں اسمبلی میں پیش کیا گیا۔ اب اس کی تجاویز بھی آپ دیکھیں، دوسری رپورٹ میں بھی 2 ایوانی مکنہ تھی، یہاں بھی 2 ایوانی مکنہ تجویز کی گئی۔ ایوان بالا 150 ارکان پر مشتمل تھا، جس میں ہر صوبے کو مساوی نمائندگی حاصل تھی۔ ایوان زیریں کی کل نشستیں 300 مقرر کی گئیں اور ان کی تقسیم آبادی کی بنیاد پر ہونا تھی۔ صدر پاکستان انتظامیہ کا سربراہ ہوگا اور اس کا انتخاب 5 سال کے لیے دونوں ایوانوں کے اراکین مشترکہ اجلاس میں کریں گے۔ دونوں ایوانوں کے اختیارات برابر ہوں گے۔ صدر اگر مغربی پاکستان سے ہوگا تو وزیر اعظم مشرقی پاکستان سے ہوگا۔ سپریم کورٹ پاکستان کی اعلیٰ عدالت ہوگی۔ اردو اور بنگالی دونوں سرکاری زبانیں ہوں گی۔ آئین ساز اسمبلی نے 21 دسمبر 1954 کو اس فارمولے کو منظور کر لیا۔ اس طرح آئین سازی کا حتمی منصوبہ اور مسودہ منظور ہو گیا اور اسمبلی کا کام مکمل ہو گیا۔ اب اس کے بعد سٹیپس کیا ہیں، 1956 کا آئین کیسے بنا، بیچ میں اور کون سے مراحل ہمیں طے کرنا پڑے، یہ انشاءاللہ ہم کل دیکھیں۔